صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تعالی والضحى واللیل اذا سجى وقال اللہ تعالی یاسین وقال اللہ تعالی یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا وقال اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر آج مدرسہ مدینہ العلوم اس مبارک قرآنی اور عرفانی شہر میں اس پروگرام نعت نبی کا جو مسابقہ ہماری بچیاں اور بچے پیش کر رہے ہیں اس وقت مجھے کوئی تقریر کوئی خطاب آپ سے بڑے پیمانے پر نہیں کرنا صرف 2-4 منٹ اس پروگرام میں آ کر جو میں نے محسوس کیا ہے اس تاثر کو ظاہر کرنا ہے میری معصوم بچیوں اور بچوں کو میں صرف آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے حسین اور سب سے زیادہ معزز محترم اور مقبول عنوان جو خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ اگر میں اس کا سیرہ اور اس کی بنیاد آپ کو بتاؤں کہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات خصوصیات آپ کے انعامات اور آپ کے اعجازات اور آپ کے معجزات اور آپ کی صفات کا تذکرہ جو یہ بچیاں نظم کے انداز میں آج ہمارے سامنے کر رہی ہے اس کا سلسلہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں بلکہ اس وقت جب اللہ نے اس کائنات عرضی کو بنایا بھی نہیں اور جب انسانوں کا وجود بھی نہیں اور ابو بشر سیدنا آدم علیہ السلام کی جسم بنانے اور اس کے اندر روح ڈالنے سے پہلے میرے الفاظ پر غور کرنا کہ تقریر نہیں صرف اس مسابقے کی اور اس عنوان کی آپ کو بنیاد بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ عنوان جو آج مدینہ العلوم کے ہمارے مولانا عزیز مفتی محمد ناصر صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خاتے ہیں جناب قاری علاء الدین صاحب اور میں اسی درمیان میں پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ قاری صاحب سے میرا تعلق تقریباً 20 سال کا اس سے بھی پہلے پرانا ہے اور میں اس مدرسے میں بانیان میں میرا اس میں شمار ہوتا ہے میرا شمار بانیان ہوتا ہے جب اس کی بنیادیں بنی پڑی تھی اور یہاں سر پہ سایہ بھی نہیں تھی آج میں یہاں برآمدے اور کمرے اور یہ آفس اور یہ مجمع منظر دیکھ کر خدا کی قسم دل سے دعا کی اللہ قاری صاحب کے سائے کو عافیت سے دراز رکھے اور یہ خوش نصیب باپ ہے کہ جس نے کم از کم اتنا دنیا میں رہتے ہوئے کیا کہ اپنے بچے کو اپنے سامنے اپنی نظروں کے سامنے دین کی خدمت کرتا ہوا اپنی آنکھیں سے اور وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے الحمدللہ دونوں بچے حافظ قرآن اور عالم اور مفتی ہیں یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے اور قرآن پاک میں ایسے ہی والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہا اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم ہمارے یہاں تو وہی معتبر ہوگا جو قلب سلیم کا پیمانہ ہے اور قلب سلیم کا پیمانہ کسے کہتے ہیں علامہ روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر روح المعانی میں بہت سی علامات قلب سلیم کی بیان فرمائی لیکن 3 علامات کا تذکرہ کرتا ہوں الذی یخلو قلبہ عن العقائد الباطلہ اس کی زندگی باطل عقائد سے خالی ہے اس کی زندگی باطل شہوات سے خالی ہے اور بھائی تیسری علامت جو بیان فرمائی وہ ہم سب کے لیے ہے آئے فرمایا الذی
یرشد بنی الحق، اس دنیا کا کامیاب ترین ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی صالح اچھی تربیت کرتے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس مبارک پروگرام میں انہوں نے اپنے بچوں کو شریک کیا، وہ والد لے کر آئے ہوں، والدہ لے کر آئے ہوں، بہرحال دونوں کی اجازت سے، دونوں کی فکر سے وہ بچیاں شامل ہوئے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے نزدیک ان ماں باپ کے صحیح العقیدہ ہونے کی ضمانت ہے، اللہ کے نزدیک ان ماں باپ کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس بات کی علامت ہے کہ ان ماں باپ کی کوڑیز اور ان کے بدن میں اللہ کے سلام کی والا دل بنایا ہے، اور وہ سلام کی والا دل اللہ کی ذات عالی کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے میں ان بچیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بچوں کو بھی، اور ان مصاحبین اور مصاحبات کے جو گارجنز ہیں، جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں۔ خدا کی قسم آج عیاشیوں کے نائٹ کلب بنے ہوئے لڑکیاں میک اپ پہن کر اور ذرا ذرا سے نیند پر رہنا ہو کر ڈانس کلبوں میں شرابیں پی کر ناچ رہی ہے، اور انسانیت اور بنیادیت کا بھی گویا جنازہ نکال رہی ہے، اور اللہ کے عزم کو دعوت دے رہی ہے۔ ایسے نازک دور میں یہ اداروں کے بانیان، یہ ہمارے نوجوان خدا کی قسم مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آج جب کہ ہر کانوں میں چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ایسی آبادی کا ماحول ہے کہ ان کا اندر کالا ہو چکا ہے، دین اسلام سے بیزار ہو چکا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں قاری صاحب، اس وقت میں سائنس دانوں نے ریسرچ کر کے ایسے گانوں کو ہٹ کیا ہے کہ جن گانوں کے اندر تہریہ بننے کی، یعنی بے فکر بننے کی، ماں باپ کا نافرمان بننے کی، نمازوں، عبادات اور دین سے دوری کا تذکرہ ہے، اور ان کی دھنوں پر، ان کے گانوں کی دھن انہوں نے ایسی سیٹ کی ہے کہ جب بچے بچیاں نوجوان ان کو لیڈ لگا کے سنتے ہیں تو قدرتی طور سے ان بچوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قدرتی طور سے ان بچوں کے اندر کسی کو مار دھاڑ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قدرتی طور سے اس سننے کی وجہ سے اور اس کے ہاتھوں اور ان کے اندر سے جو ترنگے نکلتے ہیں اور جو شعائیں نکلتے ہیں نافرمانی کے، اس میں گری ہوئی ان ترنگوں سے ان کے اندر مذہب بیزاری کا مثال پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی اس دور میں لادینیت اور مذہب بیزاری کے اس دور میں جناب مفتی ناصر صدر نے بیدار مسیح کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ سینکڑوں میل سے یہاں ہماری مائر بہنیں اپنی بچیوں کو لے کر اس مسابقے میں شریک ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ قابل سرکار ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کو اور اس دین اور تعلیم و تربیت کے اس ادارے کو مثالی ادارہ بنائے، اور ساری مشرف قاسمی کی یہ دعا ہے کہ اڑ کے آ رہے ہیں پرندے اسی، اڑ کے آ رہے ہو پرندے اسی طرح، ساری مشرف قاسمی کی یہ دلی دعا ہے کہ یہ اشتہار کا مثالی درخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجلاس کو، اس مساہمتی اور اس مسابقہ کی پروگرام کو اللہ بے حد قبول فرمائے، اور ملت اسلامیہ کی یہ مستقبل بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری ملت کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا یہ مستقبل ہے، یہ بچیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے سماج کا پلرز، ہمارے آنے والی نسلوں کا یہ پلرز ہے۔ یہ جتنا ایمان و عقیدے میں، تعلیم و تربیت میں، اور عشق مصطفیٰ میں، اور اللہ کی توحید کے نغموں میں جتنا یہ مست ہوں گے، اتنا اللہ ان کی گودوں سے پلنے والی اولادیں اپنے وقت کے جنید بغدادی، اپنے وقت کے قاسم نانوت، اپنے وقت کے اشرف العلماء حضرت اقدس حضرت تھانوی کے مثال مصطفیٰ کے لوگ اس سوال میں پیدا ہوئے، اور یہ نسل جتنی آوارہ، جتنی بے پہلا، اور جتنی عیار، اور جتنی مکار، اور جتنی دین پیدا ہے، آنے والے دور کو جو نسلیں ملی
اور آنے والے دور کو جو پروڈکٹ ملیں گے وہ یقیناً کانوں کی دنوں پر تھرکنے والے اور اپنے بالوں کے سپر کٹنگ جیسے بال بنا کر آزادہ اور جانور جیسے بازی نوجوان بچیاں اور بچے جو آج کل بازاروں میں کر رہے ہیں ایسے ہی پروڈکٹ اس سماج کو ملیں گے۔ میں اداروں کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس دور میں مادیت کے حضرت کے دین بیداری کے دور میں اس انداز کا پروگرام کرانا یقیناً قابل تحسین ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک آخری بات بتانی تھی کہ یہ مبارک پروگرام بظاہر مدینہ العلوم کی سرزمین پر ہو رہا ہے، لیکن واہ ہے میرے رب، تو نے اپنے نبی کو اتنا محبوب بنا اور ساری کائنات کا مرجع خلاصہ اور مبدأ خیر فیوز الہی کا بہترین ترجمان سرزمین اور مظہر ادب بنایا کہ جس وقت میں انسانوں کا وجود بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، اسٹیج لگا، باری تعالیٰ اسپیکر ہے، باری تعالیٰ خطیب ہے، باری تعالیٰ ہی صدر، باری تعالیٰ ہی نظم، سب کچھ اللہ کے ساتھ آئی اور سننے والا مجمع ارواح مبارکہ۔ بچیوں، آپ نے اس پروگرام میں شریک ہو کر میری اس بات کو سن کر یقیناً آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم نے جو حصہ لیا ہے کسی بیکار پروگرام میں نہیں بلکہ ایسے پروگرام میں لیا ہے جس کے تار اس ذات حق سے جڑتے ہیں کہ جب نسل انسانی کا سلسلہ بھی نہیں تھا، جب اسٹیج لگا اس میں نبیوں کی روحیں بھی ہیں، ابدال احباب کی روحیں بھی ہیں، اولیاء اللہ کی روحیں بھی ہیں، علماء کی روحیں بھی ہیں، اشقیاء اتقیاء حفاظ اور علماء اور بزرگان دین سب کی روحیں ہیں۔ اور اللہ تقریر فرمایا، کیا تقریر کی؟ جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اے روحو، تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کائنات بساؤں گا، آسمان زمین مرکزارے آبشارے نظارے پھول پھول اور سمندر سب پیدا کروں گا۔ دو شرطیں ہیں، بہت مختصر کرتے ہیں، دو شرطیں ہیں، کن سے عہد لیا جا رہا ہے؟ انبیاء کی روح سے، انبیاء کا پر نور مجمع بیٹھا ہوا اور خطاب بھائی تعالیٰ کا اور کہا جا رہا ہے اے نبیوں کی جماعت، تمہارے لیے نبوت کا فیصلہ دو شرطوں کے ساتھ ہوگا، جس زمانے میں بھی تم رہو اس زمانے میں میرے محبوب پیغمبر پر ایمان۔ گویا کہ کسی نبی کے ایمان کی تکمیل اس وقت میں ہوتی ہے جب وہ اپنے نبی ہونے پر ایمان رکھے اور خاتم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر بھی ایمان رکھے۔ اور بھائی دوسری شرط کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، چاہے زمانہ میرے نبی سے 2000 سال پہلے کا، 5000 سال پہلے کا، 7000 سال پہلے کا، لیکن یاد رکھو جس زمانے میں تم رہو اس زمانے میں میرے نبی کی پرچار کرنا، ان کی نشر و اشاعت کرنا، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا۔ اس لیے آپ تورات، زبور، انجیل کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہودی اور عیسائی میرے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے آج بھی لوگ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں ہوتا، ایسے یہود و نصارہ نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے جو کتابیں اتری ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کو آدمی پہچانتا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ توریت اور زبور اور انجیل کے اندر نبی کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ ہو۔ اسے میری عزیز بچیوں، آج آپ ایسے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آئی ہیں کہ جس پروگرام کو سوتے اور جس پروگرام کا ایک سرا اگر مدینہ العلوم میں ہے تو دوسرا سرا میدان ازل کی اس ارواح کانفرنس ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے خطاب سے اپنے نبی کی عظمت کا تذکرہ۔ اور اس سے زیادہ حسین عنوان کون ہو سکتا ہے
کہیں قرآن کہتا ہے یاسین میرے نبی کے نام، کہیں قرآن کہتا ہے نبی کی چادر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کہیں اپنے نبی کو کہتا ہے واللیل والسجا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں قرآن پاک اللہ کے نبی کے سینے کی تعریف کرتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ بتاؤ تو صحیح اس سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے کہ جس محبوب کا تذکرہ سے سارا قرآن بھرا ہوا ہو؟ تو یہ مسابقہ قرآنی عمل بھی، خدائی انبیائی مشن، بس یہ 4 الفاظ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروگرام کتنا ہے، یہ خدائی مشن بھی ہے، یہ انبیائی تحریک بھی ہے، اور یہ قرآنی مراد بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اپنے نبی کے استقبال میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آج کئی پروگرام تلنگانہ میں ہے، میں نے قائد صاحب سے معذرت کی، طبیعت تو یہ چاہتی تھی کہ شام تک رہتا اور ان بچوں کے اس نغمات کو سنا، لیکن مجبوری ہے، میں چند ہی ایک بچوں کی جو نعت کو سنا، دل سے دعا کی، اور میں اس مبارک بادی کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے نبی کے گھر، یہ جو مدرسے ہیں نا یہ نبی کے گھر ہے، اور یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر ہے، تو نبی کے گھر میں رہ کر نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ناصفاتی ہوگی کہ نبی کے خراج عقیدت نبی کے دربار میں پیش کیا جائے۔ میں ان الفاظ کو کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ حضور آئے، سننا بیٹے غور سے، حضور آئے تو سر آخری نشر پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آخری نشر پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی، مجھے چہروں کا زر اترا، سطح چہروں پہ مرایا، لپسٹک سے، پاؤڈر سے، بیوٹی سے، بیوٹی پارلروں سے حسن نہیں آئے گا، حسن آئے گا میری بیٹیوں وضو سے اور سر پر۔ اس لیے کہتا ہوں حضور آئے تو سر آخری نشر پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زر اترا، سطح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا اس لیے بس یہ الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ کون تھا جس نے بکھیری تھی مستیاں؟ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں؟ ہماری اس بست کو پاک پاک کر گیا۔ سامعین اکرام یہ تھے جناب حضرت مولانا سالم اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جو محتوی ہوتے ہیں مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند۔ حضرت کا خیر مقدم ہے، شکریہ حضرت نے اپنے ٹیم کی وقت سے ہمارے اس بست میں چار کر گیا۔ آئیے وقت کافی ہو چکا ہے۔